بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز ایمانی بھائیوں، پچھلے جمعے کو بات چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئی، اور ہر آزمائش کے اندر اور ہر امتحان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیاب ہو کر بتایا، اس آزمائش کو پورا کر کے بتایا۔ اور ان تمام آزمائشوں کے اندر سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو، تم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے چاقو کے ذریعے سے ذبح کرو، جب یہ بتایا گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر یہ دیکھا کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہا ہوں، تو اس خواب کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا فیصلہ ہے، تو مجھے بتا۔ اب وہ بیٹے بھی کون سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر۔ تو فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان اس کام کو کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فوراً کہہ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ تو ایک مقام آیا جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، تو باپ کے بولنے سے پہلے ہی اس جگہ پر بیٹا لیٹ گیا اور کہا کہ ابا میں یہاں لیٹ جاتا ہوں، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر لو۔ اب سیدھا لٹائے، اور لٹانے کے بعد اب جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو چہرہ سامنے آ گیا، باپ بیٹے کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اب چہرہ سامنے آنے کی وجہ سے باپ کے ہاتھوں سے چھری نہیں چل رہی تھی، باپ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو باپ کی پست ہمتی کو دیکھ کر بیٹے نے کیا کہا، ابا جان ایسا کریے، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لے، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لے، کیونکہ اگر آپ کی نظر میری نظر سے مل گئی اور محبت جاگ اٹھی تو اس حکم کے اندر تاخیر ہو جائے گی جس کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا، لیٹ ہو جائیں گے، وہ حکم، اس حکم کے اندر تاخیر نہیں ہونا۔ تو کیا ہوا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی گئی، اور یہ سارا ماجرا، یہ عجیب و غریب منظر جو ہیں آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، زمین کے جنات دیکھ رہے ہیں، اور چرند پرند اور ہوائیں، ہر چیز، ہر اللہ کی مخلوق دیکھ رہی ہیں، اور تعجب سے اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے بیچ میں دبائے ہوئے ہیں کہ کیا ماجرا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پیدا کیے ہوئے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری طرف شیطان کیا کر رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہاں پر گیا، اور جانے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے شوہر نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ خواب کے اندر دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور وہی خواب کیا ہے، یہ حقیقت میں سچا کرنے جا رہے ہیں، اور تمہارے بیٹے جس کو اللہ نے 86 سال کی عمر میں تمہیں عطا کیا ہے، اسی بیٹے کو یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ تو وہ بھی پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی ماں تھی۔ فوراً کہہ دیا کہ جب اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہے تو
تو وہ کام ان کو کرنے دو۔ کیا کہا؟ جب اللہ کی طرف سے میرے شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ میرے بیٹے کو ذبح کیا جائے تو ایک نہیں بلکہ ایسے 100 اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ آخر کار جب چھری چلانے کا، ذبح کرنے کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری ہاتھ میں لیے اور چلا رہے ہیں، لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے ہو گئے اور چھری سے مخاطب ہو کر کہا کہ چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو میرے بیٹے کو ذبح کیوں نہیں کرتی ہے؟ تو چھری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت دی، تو چھری نے کہا کہ تو مارنا چاہتا ہے لیکن مجھے بنانے والا بچانا چاہتا ہے، تو میں تیری سنوں یا تیرے رب کی سنوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو فوراً زمین پر بھیجا ایک دمبا لے کر اور کہا کہ دمبا لے جاؤ اور میرے اسماعیل کے ذبح ہونے سے پہلے وہ دمبا ذبح ہو جانا چاہیے۔ اسماعیل کو جہاں رکھا گیا وہاں سے ہٹا کر فوراً دمبا اس جگہ پر رکھ دو اور یہ چھری اسماعیل پر نہیں بلکہ اس دمبے پر چلنی چاہیے۔ فوراً آئے اور تو کیا کیا؟ دمبے کو فوراً وہاں پر رکھا، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر کے ایک طرف کھڑے کر دیا۔ جب دمبا ذبح ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی، دیکھا کہ یہاں تو دمبا ہے، بیٹا کہاں گیا؟ تو سائڈ میں دیکھیے، ایک طرف دیکھیے دائیں طرف، تو بیٹا کھڑا مسکرا رہا تھا، بیٹا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم تمہاری قربانی قبول کر لی گئی ہے، اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ اللہ نے جتنے آزمائش، جتنے امتحانات تم سے مانگے، ہر امتحان کے اندر تم نے کامیاب ہو کر بتایا، ہر آزمائش سے گزر کر بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو قربان کرنا اور یہ سارا ماجرا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قیامت تک آنے والی ہر امت پر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ قیامت تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ، لیکن قربانی بیٹے کی نہیں بلکہ قربانی جانور کی دی جائے گی۔ قربانی جانور کی پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی عادت پسند آ گئی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جو صاحب نصاب ہوگا، جو مالدار ہوگا، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ قربانی کرنا۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یادگار کے طور پر قربانی منائی جاتی ہے اور منائی جاتی رہے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے، شاہد ہے کہ جن قوم نے اور جن قوموں نے، جن بستیوں نے اور جن خاندانوں نے قربانی پیش کی، ان کی نسلیں آگے تک چلتے رہی، اور جنہوں نے قربانی نہیں پیش کی ان کے دل اور دماغ مردہ ہو گئے، ان کی نسلیں مردہ ہو گئی اور ان کے خاندان مردہ ہو گئے۔ اس لیے شریعت کیا مانگتی ہے؟ قربانی۔ ایک قربانی جانور کی ہوتی ہے جو ابھی ہم اتوار کے روز ادا کریں گے، کہ جانور ذبح کر دیا، اور یہ قربانی اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ قربانی کے 3 دنوں کے اندر جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ قربانی ہم کریں گے، ایک جاندار کو ختم کریں گے، قتل کریں گے، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہوگی، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھیں گے۔
نیکیاں لکھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں قربانی کرنا واجب ہے، بہت سارے اس کے فضائل ہیں، اور وعید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ یہ نہیں کہا، بلکہ عیدگاہ کے قریب سے بھی نہ گزرے وہ شخص جس نے استطاعت کے باوجود قربانی نہ کی ہو۔ بہرحال یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا، لیکن چند باتیں رہ گئی تھی تو ابھی بتا دیا۔ اب بتانا یہ مقصد ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، قربانی کون کرے گا، کہ سارے کے سارے واڑی والے قربانی کریں گے یا آدھے لوگ کریں گے یا 25% لوگ کریں گے، کون کرے گا؟ تو اس کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ ہر سال میں بیان کرتا ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، اتوار، پیر اور منگل معلوم کر لیں۔ اگر آپ اتوار کے دن قربانی دے رہے ہیں تو اس وقت کیا ریٹ ہے، یا اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرے اوپر تو قربانی واجب ہے تو پھر تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ آج کے حساب سے، کیونکہ آج کا ریٹ چاندی کا ہے 640 روپے ایک تولہ، تو اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ تقریباً 33,000 کچھ چلر بنتا ہے، 33,400 یا 600 روپے کچھ بنتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 33,000 روپے ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، نقد کیش کی شکل میں ہو یا تھوڑا کیش ہو، 15,000 کیش ہے اور 15,000 کا سونا چاندی ہے، یا پھر 15,000 کا ضرورت سے زیادہ سامان گھر کے اندر پڑا ہوا ہے جس کو سال بھر میں استعمال نہیں کیا جاتا، ایسا سامان گھر کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس سامان کو بھی قربانی کے نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ پھر اندازہ لگا جائے گا کہ 33,400 روپے کی رقم کے برابر پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ اگر 33,400 یا 600 کے رقم کے برابر پہنچ رہا ہے تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی کے نصاب میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، زکوٰۃ کے لیے اس مال کے اوپر، جیسا کہ آج آپ جو ہیں زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے، زکوٰۃ دینے کے مستحق ہو گئے، زکوٰۃ آپ پر واجب ہو گئی، تو اس دن سے لے کر کے آئندہ سال تک دیکھا جائے گا کہ وہ آپ پورے سال یا سال کے کئی دن آپ زکوٰۃ دینے کے مستحق تھے یا نہیں تھے، یعنی سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر عید کے آخری دن، قربانی کے آخری دن، سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی اگر کوئی اتنے مال کا مالک ہو جاتا ہے، 33 یا 33,500 کا مالک ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان پر اور اسی طرح سے مقیم پر، کیونکہ اگر مسافر ہوگا تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر کوئی سفر پر گیا ہوا تھا، لانگ سفر پر، لیکن قربانی کے آخری دن یا بیچ میں واپس آ گیا تو پھر اس کے لیے بھی جانور خرید کر قربان کرنا واجب ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تو قربانی کس پر واجب ہے یہ ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پر ہے قربانی کا وقت کیا ہے۔ بہرحال یہاں پر اور ایک بات میں عرض کر دوں، قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ 3 دن قربانی کا وقت ہے۔ 10ویں ذی الحجہ آ رہی ہے اتوار کو، اتوار، پیر اور منگل کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔
اور کون سے وقت میں قربانی کر سکتے ہیں؟ ہر ایک وقت میں قربانی کر سکتے ہیں. صبح بھی کر سکتے ہیں جانور کو ذبح، شام کے وقت بھی کر سکتے ہیں، رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں قربانی کرنا مکروہ ہے. قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. اور تیسرے نمبر پر قربانی کے جانور کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، یعنی کہ کون سے جانور کی قربانی ہم کر سکتے اور کون سے جانور کی نہیں کر سکتے. کون سے جانور کی کر سکتے وہ سن لیجئے. بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ چاروں ایک ہی جنس کے ہیں تو ان کی قربانی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گائے، بیل، بھینس ہو یا بھینسا ہو، ان کی قربانی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے اونٹ کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے بالکل. یہ 3 قسم کے جانور ہیں. فرسٹ قسم پر بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، اور دوسرے نمبر پر گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، اور تیسرے نمبر پر اونٹ. ٹھیک ہے. اب چوتھے نمبر پر ہیں ان کی عمر کیا ہونی چاہیے. اگر ہم بڑا جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، چھوٹا جانور ذبح کر رہے ہیں اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، بہت بڑا جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے. تو شریعت نے بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ بکرا یا بکری ذبح کر رہے ہیں تو اس کی عمر مکمل 1 سال ہونا چاہیے. 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. اچھا، یہ 1 سال کس اعتبار سے ہم لگائیں گے؟ کیا انگریزی ڈیٹ کے حساب سے لگائیں گے یا اسلامی چاند کی تاریخ کے حساب سے پکڑیں گے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ چاند کی تاریخ کے حساب سے پکڑیں گے. اگر انگریزی یعنی سن عیسوی سے اگر پکڑیں گے ہم تو سال کے 365 دن ہوتے ہیں. لیکن اگر چاند کی ہجری کے اعتبار سے ہم پکڑیں گے تو 355 دن ہوتے ہیں. 355 یعنی 10 دن کم ہو جاتے ہیں. تو اگر بکرا یا بکری 1 سال کے ہیں، 1 سال سے زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، 1.5 سال ہو 2 سال ہو تو اچھی بات. لیکن اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. یہ بکرا اور بکری. اور اگر دمبا اور جب بھیڑ ہوتا ہے یہ اتنا موٹا تازہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ اگر یہ اتنا موٹا اور تگڑا ہے کہ دیکھنے میں 1 سال کا نظر آتا ہے لیکن عمر کے حساب سے دیکھا جائے تو 6 اور 7 مہینے کا دکھ رہا ہے، 6-7 مہینے کا ہے لیکن دکھنے میں سال کا نظر آ رہا ہے، تو ایسے دمبے اور بھیڑ کی 6 مہینے کے یا 7 مہینے کے ان کی بھی قربانی کرنا جائز ہے. ہاں لیکن اگر بکری یا بکرا ہے دکھنے میں جو ہے 1 سال کا یا 5 سال کا بھی نظر آ رہا ہے لیکن عمر کے حساب سے دیکھا جائے تو سال سے کم ہے تو پھر ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اور دوسرے نمبر پر ہیں گائے، بیل، بھینس اور بھینسا. تو ان کی قربانی کی عمر مکمل 2 سال ہے. 2 سال سے کم ہوں گے تو ان کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی. بہرحال اور ایک بات یہاں پر عرض کرنا یہ تھا کہ جیسا کہ حکومت کرناٹکا کی طرف سے صاف اور کھلے طور پر اعلان آیا ہوا ہے کہ بڑے جانور کو کوئی بھی ذبح نہ کرے، کیونکہ سخت قانونی کارروائی بھی چل رہی ہے بہت ساری جگہوں پر، اس لیے بڑے جانور کی قربانی اس سال نہ کریں. آئندہ سال اگر اللہ نے موقع دیا تو اس وقت کر لیں. لیکن اللہ نے دوسرا آپشن بھی رکھا ہے کہ اگر اس پر پابندی لگائی گئی ہے تو سیکنڈ آپشن ہمارے پاس ہے کہ ہم بکری اور بکرا اور دمبا اور بھیڑ کو ذبح کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل میں بتایا کہ ان کی عمر کیا ہونی چاہیے. لیکن قربانی جس کے اوپر واجب ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں 3000 میں حصہ رکھتا تھا، اب یہ تو بکرا 15000 کا آ رہا ہے تو میں قربانی نہیں کروں گا. نہیں، اس کو بھی بکرا خرید کر قربانی کرنا پڑے گا. وہ کون سے عیب ہے جن کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر جانور کانا ہو، اس کی ایک آنکھ پوری چلی گئی ہو، ایک آنکھ سے اندھا ہو، ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں. نمبر 2 پر اگر جانور لنگڑا ہو،
اتنا لنگڑا کہ وہ اپنے چوتھے پیر سے کھڑا ہو کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. لیکن اگر تھوڑا بہت پیر رکھ کر جا سکتا ہے تو بھی اس کی قربانی کر سکتے ہیں. نمبر 3 پر جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو، اگر پیدائشی کان نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں کر سکتے، لیکن کان آ گئے تھے، کسی وجہ سے کان کٹ گیا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کان کس حد تک کٹا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر جانور کا کان 6 انچ کا تھا، اگر 2 انچ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی کر سکتے، لیکن 2 انچ سے زیادہ کٹ گیا تو پھر قربانی کرنا جائز نہیں. اسی طرح دم کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر ایک تہائی سے دم زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں کر سکتے. 3 فٹ کی دم ہے لیکن اس میں سے 1 فٹ کٹ گئی تو کر سکتے، لیکن اگر 1 فٹ سے زیادہ کٹ گئی ہے 1 انچ بھی تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اور جس جانور کے سنگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، صرف اوپر کا کھول نکلا ہوا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے، یا تھوڑا سا اوپر جو ہے ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پورا سنگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. ہاں پیدائشی سنگ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن عیبوں کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی. اب مکروہات قربانی میں کیا چیزیں آتی ہے؟ مکروہات قربانی میں یہ ہے کہ جو جانور قریب الولادت ہو، یعنی جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے. کر سکتے ہیں لیکن مکروہ کہا ہے شریعت میں. اور نمبر 2 پر کہ مادہ جانور کی دودھ یا اس کے اون سے فائدہ حاصل کرنا درست ہے، لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے. جیسا کہ کوئی بکری لے کر آیا ہوا تھا تو اب اس کے دودھ نکال کر اس کو استعمال کرنا یہ تو کر سکتے، لیکن اس کو بیچ کر اس کی قیمت حاصل کرنا کہ اگر 5 دن بچے ہوئے تو 5 دن تک اس کے دودھ کو بیچیں گے، یا کوئی گائے لیا ہوا ہے اس کے دودھ کو بیچیں گے، تو یہ درست نہیں ہے. اگر بیچ دیا کسی نے تو پھر اس کی رقم کو جمع کر کے صدقہ کرنا ہوگا. اور اس کا اون ہے تو اس کے اون کو بھی صدقہ کر سکتے، نہیں تو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے. 7ویں نمبر پر ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال کیا کرے. اس کھال کو ہم کہاں پر صرف کر سکتے، کہاں پر خرچ کر سکتے؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین مصرف، سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ دینی مدرسے ہے، دینی ادارے ہیں جہاں پر دین کی تعلیم سکھائی جاتی. تو ان مدرسوں کے اندر وہاں پر اپنے جانوروں کی کھالوں کو پہنچائیں. لیکن اس سال حالات ناساز ہونے کی وجہ سے کئی مدرسوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جن کے گھروں کے اندر بکرا یا بکری چھوٹا جانور ذبح کیا گیا ہے وہی اپنے کھالوں کو مدرسوں تک پہنچائے. ہمارے شعبات میں وہی اعلان کیے ہیں، واڑی میں تو مجھے معلوم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہاں پر بھی وہی ہو، کیونکہ حالات ناساز ہیں. اس وجہ سے ہر مدرسے والوں نے ہمارے طرف یہ کہہ دیا ہے کہ بڑے جانور کی کھال مدرسے تک نہ پہنچائے، بلکہ چھوٹے جانور کی کھال مدرسے میں پہنچا سکتے ہیں. یہ تو ہو گئے موٹے موٹے چند مسائل. اور بھی کچھ مسائل ہیں لیکن ان کو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو نماز کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور آخر میں 2 باتیں رہ گئی ہیں. کل 9 ذی الحجہ ہوگی اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت ہے، رکھے تو بہت ثواب ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جس نے یہ 1 دن کا روزہ رکھ لیا 9 ذی الحجہ کا تو اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. 1 سال جو گزر گیا گزشتہ سال، اس 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور 1 سال آئندہ آنے والا
چاہے زندہ رہے یا نہ رہے، 1 سال کے آئندہ آنے والے گناہوں کا یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا صرف 1 دن کا روزہ رکھنے سے۔ تو جو احباب روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ کل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آخری بات، تکبیرات تشریق پڑھنا ہر ایک پر واجب ہے، سنت نہیں ہے، یاد رکھے تکبیر پڑھنا واجب ہے، اور واجب کا درجہ جو ہوتا ہے فرض کے قریب ہوتا ہے، فرض کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر واجب چھوڑیں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ فرض چھوڑنے کے برابر قریب قریب گناہ ہو جاتا، اس لیے تکبیر کوئی بھی نہ چھوڑے۔ اب تکبیر کب سے کہنا ہے؟ کل بروز ہفتہ 9 ذی الحجہ 9 جولائی، کل صبح فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر شروع ہوگی، ہفتہ اتوار پیر منگل اور چہارشنبہ کی عصر کی نماز تک تکبیر کہی جائے گی۔ مکمل 23 نمازیں ہوتی ہے اور عید کی نماز کے بعد بھی کہی جاتی ہے، تو اس کو ملا کر کے مکمل 24 نمازوں کے بعد 24 تکبیریں کہی جائے گی۔ ایک مرتبہ بلند، پچھلے سال بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا تھا، ایک مرتبہ تکبیر بلند آواز سے کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ 3 مرتبہ کہنا افضل ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ کہہ لی جائے تکبیر۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد، کل فجر کی نماز کے بعد سے شروع کریں گے، اور چہارشنبے کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی آخر کہیں گے، مغرب سے بند کر دیں گے۔ چہارشنبے کے دن مغرب کی نماز سے تکبیر بند ہو جائے گی۔ کس پر کہنا واجب ہے؟ مرد پر زور سے کہنا واجب ہے، عورتوں پر آہستہ آواز سے کہنا واجب ہے۔ اب جس کی 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ گئی ہو، تو جیسے ہی امام سلام پھیرنے کے بعد یہ اپنی رکعت مکمل کرے گا، تو رکعت مکمل کرنے کے بعد اپنی تکبیر کو دہرائے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اگر امام تکبیر کہنا بھول جاتا ہے تو اس صورت میں مقتدیوں کے اوپر ضروری لازم ہے کہ وہ تکبیر زور سے پڑھے تاکہ امام صاحب کو بھی یاد آ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سنتیں پڑھ لیں۔